اللہ تعالیٰ کی غفلت کے اصل ریزنز کیا ہے؟ یہ وہی جو پہلا کوشچن تھا کہ فلم، میوزک، ان سب چیز، میچ میں اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آنکھیں اور کان کی ایک لذت ہوتی ہے اور ایک تصوراتی، ایک رنگینی زندگی ایک ہمیں ایک فیل ہو رہی ہوتی ہے، تو تبھی ہم انجوائے کرتے ہیں نا اس چیز میں. لیکن اس کا ایک سائیکولوجیکلی سائیڈ افیکٹ بھی آ رہا ہوتا ہے کہ قریانی اور فحاشی، رقص و سرور اور لذت اور یہ سب چیزیں اسی میں ہم لوگ ہو جاتے ہیں. یعنی اور کچھ نہ بھی ہو، چلو فحاشی نہ بھی ہو اس میں، تو تب بھی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فوکس بالکل ختم ہو جاتا ہے. اور اگر نہیں ہو رہا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پھر ٹھیک ہے. تو میرا جواب یہ ہے، آگے آپ خود سوچ لیں. اس میں خوبصورت زندگی کا شوق ہوتا ہے انسان میں، مگر حقیقت کی دوری یہ ہوتی ہے کہ ایک ذہنی ڈپریشن ہوتا ہے ہمارا. یعنی یہ سائیکولوجیکلی آپ کے علم میں ہوگا کہ ایک ترقی یافتہ ممالک میں بھی خودکشی کا ایک رجحان جاری ہے، چل رہا ہے سلسلہ. لوگ خودکشی کر لیتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ حالانکہ ان کو ایک بڑا بینیفٹ مل رہا ہوتا ہے، بہت بڑا فنڈ بھی ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، بڑے انجوائمنٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اصل پرابلم آتی ہے ذہنی ڈپریشن آتی ہے ان کے یہاں. کیوں؟ اس لیے کہ جتنے آبجیکٹو تھے زندگی کے سب مل گئے، اب کیا کرنا ہے ابھی. تو پھر آہستہ آہستہ کئی لوگ خودکشی بھی کر لیتے ہیں. تو آئیے اب ہم اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ اس میں کچھ فرمایا. تو اب دیکھیے ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سن لیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہی کا ذکر میں دلوں کا اطمینان ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دے دیا کہ اصل اللہ تعالیٰ کا ذکر ہمارے دل سے صحیح چل رہا ہے تو پھر تو ہمیں اطمینان ہوگا، اور نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہمیں کہیں نہ کہیں کوئی پرابلم ہے. پھر ارشاد ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور مرنا صرف اللہ رب العزت کے لیے ہو. کہ اصل آبجیکٹو یہ ہو جائے تو پھر ڈپریشن ختم ہو جاتا. اب غلطی کیا ہوتی ہے؟ اس کے لیے ایک اسکالر ابن قیم صاحب جو 1350 میں ان کا انتقال ہوا اس زمانے کے، تو وہ سائیکالوجی کے ایک اچھے اسپیشلسٹ تھے. تو وہ بیان کرتے ہیں کہ ہر انسان کے دل میں ایک سوراخ ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے علاوہ کوئی بھی چیز پوری نہیں کر سکتی. یعنی اصل کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا فوکس کرنا اور ذکر کرنا. یعنی ذکر عام طور پر تو ہم لوگ بس وہی اسی طرح ایک تسبیح کر کے کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ تو آپ کے اور میرے ہونٹوں کی طرح ہی بس ایک ایکسرسائز ہی چل رہی ہوتی ہے. لیکن اگر اپنے ذہن میں سوچ کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ فوکس ہو رہا ہو تو وہ اصل ذکر ہے. اور وہ اگر پورا ہو جائے تو یہ جو دل کے اندر سوراخ ہوتا ہے تو وہ پورا ہو جاتا ہے اس میں. یعنی سوراخ ایک وہ مٹیریل نہیں بلکہ ایک سائیکولوجیکلی ایک کچھ ایسا ایک حصہ ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جب تک نہ بنے تو پھر ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ کچھ ڈپریشن میں آ جاتے ہیں. تو ابن قیم صاحب نے اب سے کوئی 700 سال پہلے جب انہوں نے ایک سائیکالوجی کی ریسرچ انہوں نے کی تھی تو ان کو فیل ہوا تھا، ایک کیس تھا یہ. تو اب حقیقتاً اس زندگی کے ہم ڈیزائن کو ایک بار غور کر لیں تو اس سے ہمیں ایک پورا آئیڈیا مل جاتا ہے. ایک اسکالر نے ایک یہ دیا تھا کہ ایک فرض کر لیجئے، ایک جسٹ ایک ازمپشن آپ کر لیں کہ ایک بڑی لمبی ٹرین میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس پہ ایک بہت لمبا سفر ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ آپ کا ٹرین میں اپنے یا گاڑی بس میں بھی گاڑی میں بھی ایکسپیرینس ہوا ہوگا کہ کہیں تو بڑا انجوائمنٹ کا پیریڈ آتا ہے کہ جس میں بہت اچھے خوبصورت قسم کے منظر آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں، پہاڑ نظر آ رہے ہوتے ہیں، وادیاں، دریا، یہ سب رکھتے ہیں، آپ انجوائے کرتے ہیں نا اسے. اور پھر ایسا پوائنٹ بھی آ جاتا ہے کہ جب شدید گرمی بھی فیل ہو رہی ہوتی ہے، کچھ پرابلمس بھی آ رہی ہوتی ہیں. تو اصل زندگی بھی اسی طرح کی ہے
یعنی یوں کہہ لیں کہ ہم ایک ایسی ٹرین میں بیٹھے ہوئے کہ جو اراؤنڈ 70 80 90 ایئرس تک کی چل رہی ہے، جس میں آپ بھی اسی ٹرین میں بیٹھے، میں بھی بیٹھا ہوں، اور ہوتے ہوتے اس کا فائنل اسٹیشن جا کے جہاں ختم ہونا ہے وہ جنت ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے امتحان صرف اتنا رکھا ہوا ہے کہ کبھی مشکلات آتی ہیں اور کبھی بہت انجوائمنٹ بھی آتی ہے، اور یہ ہر انسان کا ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے اصل میں امتحان یہی چل رہا ہوتا ہے کہ ایک تو یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ جب آپ انجوائے کر رہے ہیں تو کیا تب بھی آپ اللہ تعالیٰ پہ فوکس ہو رہا ہے آپ کا، اور آپ اس انجوائمنٹ میں اللہ تعالیٰ کا شکر بھی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ امتحان یہی ہے ہمارا۔ اور کبھی پرابلم آ جائے تو پرابلم تو ہم برداشت کر ہی لیتے ہیں، لیکن برداشت کرتے ہوئے کیا اللہ تعالیٰ کی طرف پھر بھی فوکس ہوتا ہے؟ تو یہی صبر ہے۔ یہ اگر ہم کر رہے ہوتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے ہم جنت کے اسٹیشن میں پہنچ جائیں گے، اور اگر نہیں پہنچے، نہیں کیا ہم نے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پھر اسی ٹرین سے ایک کہیں نہ کہیں جمپ کر کے خودکشی کر لیتے ہیں، پھر وہ حقیقت ہے۔ تو بالکل یہ اسی طرح کی ایک زندگی ہے۔ تب رمضان میں کچھ ہمارا ایک پلان ہونا چاہیے